اچھا، آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ بھی پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں ہے کہ ہم سیلر سپائنگ کے تھرو یا سیلر سٹور سکیننگ کے تھرو ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سمپلی ہم نے کرنا کیا ہوگا، جو بھی میتھڈ ہم یوز کریں گے، جتنے بھی میتھڈز ہم نے یوز کیے ہیں اس کے تھرو پہلے آپ نے پروڈکٹ فائنڈ کرنی ہے، جو بھی پروڈکٹ ہو۔ فرض کریں میں کیٹیگری کے تھرو ایک پروڈکٹ یا کی ورڈ کے تھرو کرتا ہوں۔ ایک سمپل سا پروڈکٹ مجھے چاہیے، صرف کس لیے چاہے، اس میں وہ ہماری کرائٹیریا کے مطابق نہ بھی ہو، اس میں امیزون بھی ہو، اس کی پرائس رینج بھی ہمارے مطابق نہ ہو، سٹار ریٹنگ اچھی ہو یا نہ ہو، ریویوز اس پہ ہو یا نہ ہو، صرف ایف بی اے سیلرز ہونے چاہیے اس پہ۔ زیادہ سے زیادہ جتنے زیادہ سیلرز ہوں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ تو ہم صرف ایسا پروڈکٹ فائنڈ کریں گے جس میں ہمارے پاس ایف بی اے سیلرز ہوں۔ اچھا، اب یہ ایک پروڈکٹ ہے ہمارے پاس، اس میں 4 ایف بی اے سیلرز ہیں۔ تو میں اس پروڈکٹ کو اوپن کر کے اب اس پروڈکٹ کے ساتھ میرا کوئی کام نہیں، میں پروڈکٹ ہنٹ نہیں کر رہا اس ٹائم۔ میں سیلر سکیننگ کروں گا، سپائنگ کے تھرو ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے۔ تو ہم یہاں پر آئیں گے اور جتنے بھی اس میں ایف بی اے سیلرز ہیں ہم ان کے سٹورز اوپن کریں گے۔ یہاں پر میں پرائم کا فلٹر اپلائی کروں گا تاکہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سارے سٹورز آ جائیں۔ یہاں پر میں صرف وہی سٹورز اوپن کروں گا جس کی ریٹنگ 1000 سے کم ہے۔ 1000 ریٹنگ سے جس کے کم ہے ان سٹورز کو میں اوپن کروں گا نیو ٹیب میں۔ تو یہ 2 سٹورز اس میں ہے 4 سیلرز میں سے جن کے ریٹنگ جو ہے وہ 1000 سے کم ہے۔ اچھا، اب میں کیا کروں گا، ان کا سٹور فنڈ جو ہے وہ اوپن کروں گا۔ دونوں جو میں نے اوپن کیے ہیں ان کے سٹور فرنٹ پہ کلک کر کے ان کا سٹور چیک کروں گا میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہماری طرح کا ہول سیل کر رہا ہے، یہ ہول سیل یہ ملٹیپل برانڈز کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ تقریباً یہ نیو سیلر ہے تو اس نے 12 جو ہے پروڈکٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کو میں دیکھتا ہوں تو اس کے پاس بھی ملٹیپل برانڈز ہیں اور اس نے بھی 98 پروڈکٹ ابھی تک لسٹ کیے ہوئے ہیں، یہ 98 پروڈکٹس پہ کام کر رہا ہے۔ تو اب اگر میں دیکھوں اس کے پاس 12 پروڈکٹس ہے تو اس کو تو میں مینولی بھی چیک کر سکتا ہوں، ایک ایک پروڈکٹ اپنی کرائٹیریا کے حساب سے اب میں سرچ کروں گا۔ جو پروڈکٹ ہماری کرائٹیریا کے مطابق ہے اس کو نیو ٹیب میں اوپن کر کے مزید اس کی انالیسز میں کروں گا کہ یہ پروڈکٹ ہماری کرائٹیریا کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا پہلا پروڈکٹ اگر میں دیکھوں تو سٹار ریٹنگ اس کی صحیح ہے، ریویوز بھی اچھے ہیں، 50 پلس ہے، تو یہ بھی ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہے۔ اس کا پرائس رینج بھی جو ہے 5 اور 30 کے درمیان ہے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا، اس کا سیلز رینک جو ہے وہ تقریباً ہے 340، یہ بھی ہماری کرائٹیریا کے مطابق ہے، بلو 15,000 ہے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اب اس پروڈکٹ کو میں کنسیڈر کر سکتا ہوں، یہ مزید میں اوپن کر کے اس کو مینولی چیک کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ میں نے یہ پروڈکٹ کسی اور کے سٹور سے اوپن کیا ہے تو یہ مجھے جتنا بھی ڈیٹا شو کرے گا، فرض کرے یہ پرائس
اور بائی باکس پہ جو سیلر ہے وہ مجھے اسی سٹور سے جس کے سٹور سے میں نے اوپن کیا ہے اس کا ڈیٹا مجھے شو ہوگا. تو میں یہاں پر کیا کروں گا, اس سے ریفرنس جو لنک ہے یہاں پر REF آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا, میں اس کے بعد REF سے لے کر اس کے بعد جتنا بھی لنک ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر کے انٹر کروں گا, تو اب جو ایکچوئل ڈیٹا ہوگا وہ میرے سامنے آئے گا. اب دیکھیں بائی باکس اس سیلر کا شو ہو رہا تھا, لیکن ایکچوئل میں یہ بائی باکس اس کے پاس ہے, ڈراپ شپر کے پاس ہے. ہم نے کہا تھا کہ ڈسپیچ فرام اسٹور نیم ہو, سولڈ بائی بھی اسٹور نیم ہو تو یہ ڈراپ شپر ہوتا ہے. ڈسپیچ فرام امیزون ہو اور سولڈ بائی بھی امیزون ہو تو یہ امیزون سیل کر رہا ہوگا. اگر ڈسپیچ فرام امیزون ہے اور سولڈ بائی کوئی اسٹور نیم ہے تو وہ ہماری طرح کا FBA سیلر ہوگا. تو اب میں اس پروڈکٹ کو مزید انالیسز اس کی کروں گا. پہلے میں کیا کروں گا, سب سے پہلے یہاں پر میں چیک کروں گا کہ اس کی منتھلی سیل, اسٹیمیٹڈ منتھلی سیلز کتنا ہے. تو اسٹیمیٹڈ سیلز اس کا منتھلی ہے 279. تو اگر ہم ایز اے نیو سیلر کام کر رہے ہیں تو یہ کافی سیلز ہیں ہمارے لیے. ہم نے سیل ہسٹری بلڈ کرنی ہے. اسٹارٹ میں ہم زیادہ سیلز کے لیے خوش نہیں ہوتے کیونکہ اس پہ کمپٹیشن بھی زیادہ ہوگا, اور دوسری بات ہم پروفٹ مارجن پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں. پروفٹ مارجن کم بھی ہو تب بھی ہم وہ پروڈکٹ لسٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری سیلز ہسٹری بلڈ ہو جائے, اکاؤنٹ رننگ حالت میں ہو جائے اور ہمیں مارکیٹ کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے. اچھا, تو یہ ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہے, 200+ سیلز ہیں اس کے, یہ بھی صحیح ہے. پروڈکٹ ویٹ اس کا ہے 60 گرام. تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ 1000 گرام یا 1000 گرام سے نیچے ہو تو وہ پروڈکٹ بیسٹ ہے. ایکسیپٹیبل 2500 گرام تک بھی ہے, 2.5 kg تک, لیکن جتنا ویٹ پروڈکٹ کا زیادہ ہوگا اتنا FBA فیس بھی زیادہ ہوگا اور ڈیلیوری کاسٹ بھی زیادہ ہوگی اس کی. تو فی الحال یہ ہماری کرائٹیریا کے مطابق صحیح ہے. یہاں پر ہمیں یہ گرین سگنل دے رہا ہے کہ برانڈ IP کمپلینٹ نہیں کر رہا. سٹار ریٹنگ 4.2 ہے, ریٹنگ 158 ہے, ہمیں 50+ چاہیے تو یہ بھی اوکے ہے. پرائس رینج اگر میں یہ دیکھوں تو 3.76 ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سے کم نہ ہو, 5 پاؤنڈ سے یا $5 سے. تو خیر ابھی تو ہم صرف چیکنگ کر رہے تھے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو اگر میں ایکچوئل میں یہ کر رہا ہوں تو میں یہ ریجیکٹ کر دوں گا اگر اس میں پروفٹ کم ہے تب. اگر پروفٹ اچھا ہے, 50-60 سینٹ ہے اس میں, تو پھر میں ریجیکٹ نہیں کروں گا پرائس کی وجہ سے. اچھا, اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ یہ 16 سیلرز جو یہاں پر ہے اس میں برانڈ خود سیلنگ تو نہیں کر رہا. ہیوج سٹور یہ برانڈ ہے, میں یہاں پر چیک کروں گا کہ یہاں پر برانڈ نہ ہو اور امیزون بھی ایز اے سیلر نہ ہو, تو یہ بھی نہیں ہے. میں یہاں پر اب دیکھتا ہوں کہ برانڈ نہ ہو. اچھا, یہاں پر امیزون سیل کر رہا ہے, تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ امیزون بھی اس لسٹنگ پہ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ برانڈ تو نہیں ہے. اچھا, برانڈ اس لسٹنگ میں نہیں ہے لیکن امیزون ہے تو میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا. دوسری بات یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ویریشنز ہیں. ویریشنز ہمیشہ یا بعض ٹائم ہوتا ہے کہ سائزز ہوتے ہیں یا کلرز ہوتے ہیں, اور بھی ڈفرینٹ ویریشن پیکس وغیرہ میں ہوتا ہے پروڈکٹ. تو یہاں پر وائٹ, بلیک, کافی, ڈیپ گرے اور لائٹ گرے, تقریباً 5 جو ہے اس میں ویریشن ہے. 279 ٹوٹل سیلز ہے اس پروڈکٹ کی منتھلی. اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سا ویریشن اچھا سیل ہو رہا ہے, تو یہاں میں ویریشن پہ کلک کروں گا. یہاں پر میں ریٹنگز میں دیکھتا ہوں کہ 279 سیلز میں 44% وائٹ کی جو ہے سیلز ہو رہی ہے اور 42% جو ہے بلیک سیل ہو رہا ہے. تو اس میں صرف یہ 2 ویریشنز کی سیلز اچھی ہے. اگر میں نے یہ پروڈکٹ سیل کرنا ہے تو میں
ان دو ویریشنز کو سیل کر سکتا ہوں، کیونکہ 279 میں آدھا تقریباً آدھا جو ہے سیلز اس کو جاتا ہے اس ویریشن کو، اور آدھا سیلز جو ہے اس ویریشن کو جاتا ہے۔ باقی جو یہ 8 اور 3% کا ہے میں اس کو اوائڈ کروں گا۔ تو یہاں تک میں اپنا پروڈکٹ چیک کروں گا، اگر یہاں تک ٹھیک ہے تو میں یہاں سے لنک کاپی کر کے اپنے ایک ایکسل شیٹ اوپن کروں گا اور اس میں یہ لنک سیو کر لوں گا۔ مزید ایڈوانس کلاسز ہم لیں گے تو اس کے بعد پھر میں مزید اس پروڈکٹ کو مزید دیکھوں گا کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، پھر اس کا سورس فائنڈ کروں گا اور پھر پروفٹ کیلکولیشن کروں گا کہ یہ اس میں ہمارا پروفٹ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب مزید کیا کروں گا، ون بائی ون اس کے یہ 12 پروڈکٹس جو ہے یہ میں چیک کروں گا کہ ہمارے حساب سے یہ اوکے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سٹور سکیننگ۔ ون بائی ون آپ نے ہر پروڈکٹ کو چیک کرنا ہوگا جس میں امیزون نہ ہو۔ سٹار ریٹنگ اب 3.9 ہے تو یہ میں نہیں کروں گا۔ رینک سیلز رینک جو ہے 15,000 سے کم ہونا چاہیے، امیزون نہ ہو۔ ایف بی اے سیلر 3 یا 3+ ہو، اور پرائس رینج بھی 5 اور 30 کے درمیان ہو۔ تو اس طرح آپ یہ ون بائی ون چیک کریں گے۔ اب میں جاتا ہوں یہ اگلا سٹور جو ہمارے پاس تھا یہ۔ اب اگر میں دیکھوں تو اس کے پاس تقریباً 98 پروڈکٹس ہے۔ یہ بھی نیا سٹور ہے لیکن پھر بھی 98 پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں۔ اگر میں مینولی چیک کروں ون بائی ون تو یہ مجھ سے بہت زیادہ ٹائم لے گا۔ تو ٹائم بچانے کے لیے اب میں کیا کروں گا، کیپا کے تھرو اس کا سٹور جو ہے میں سکین کروں گا۔ کیپا کو میں لاگ ان کر کے، یہ پیڈ ورژن میں آپ کر سکتے ہیں، فری ورژن میں نہیں کر سکتے۔ اب میں یو کے میں کر رہا ہوں تو میں یو کے کا مارکیٹ چوز کروں گا، پھر ڈیٹا میں آؤں گا اور پروڈکٹ فائنڈر میں۔ پروڈکٹ فائنڈر کے بعد میں فلٹرز لگاؤں گا اپنی کرائٹیریا کے حساب سے۔ جو جو فلٹر میں اپلائی کروں گا اس سیلر کے سٹور سے ویسے پروڈکٹ ریزلٹ یہ میرے سامنے لائے گا۔ جو جو فلٹرز میں اس پہ اپلائی کروں گا تو میں اسے کہوں گا کہ ہمارے کرائٹیریا کے مطابق 15,000 سے سیلز رینک کم ہونا چاہیے۔ مجھے اس کے سٹور میں سے وہ پروڈکٹس دکھاؤ جس کی سیلز رینک جو ہے وہ بلو 15,000 ہو۔ بائی باکس پرائس میں اس کو بتاؤں گا کہ کم سے کم منیمم پرائس اس کی ہو 3 اور میکسیمم پرائس ہو 30۔ اس سے نیچے اور اوپر والے پروڈکٹس کی ریزلٹ مجھے مت دکھاؤ۔ اچھا، اب میں اسے یہ بھی ایک فلٹر لگاؤں گا کہ امیزون ایسے پروڈکٹس میرے سامنے لاؤ جس میں امیزون آؤٹ آف سٹاک ہو۔ مزید پھر نیچے ہم کچھ اور بھی فلٹرز اس پہ اپلائی کریں گے۔ یہاں پر میں کیٹیگری کوئی بھی چوز نہیں کروں گا کیونکہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون کون سی کیٹیگری میں کام کر رہا ہے، تو مجھے ہر کیٹیگری کے پروڈکٹس چاہیے اس کے سٹور سے۔ اس نے آلریڈی پہلے ہنٹنگ کی ہوگی تو یہ میرے لیے ایک ٹائم سیونگ ہو جائے گا کہ اس کے سٹور سے میں اپنی مطلب کے پروڈکٹس نکال لوں گا۔ اچھا، نیو آفر کاؤنٹ میں اسے بتاؤں گا کہ کم سے کم 3 سیلرز ہوں۔ مجھے ایسے لسٹنگ دکھاؤ اس کے سٹور سے جس میں کم سے کم 3 سیلرز ہو۔ بائی باکس سیلر کون ہونا چاہیے تو میں اسے کہتا ہوں جو بھی ہو، مجھے اس سے کام نہیں ہے کیونکہ امیزون میں نے آلریڈی آؤٹ آف سٹاک کر دیا ہے۔ یوز کے ساتھ بھی میرا کام نہیں، ڈیجیٹل پروڈکٹس ہٹا لے، صرف فزیکل پروڈکٹس چاہیے ہمیں۔ اب یہاں پر آپ کی مرضی ہے کہ آپ آل ویریشن والے پروڈکٹس دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ رزلٹ شو ہو۔ اگر ہم نو ویریشن کریں گے تو جس پروڈکٹ میں ویریشنز ہوں گے وہ رزلٹ شو نہیں کرے گا کیپر۔ اچھا، ریٹنگ میں اس کو کہوں گا کہ مجھے 4 سٹار سے یا 4 سٹار سے ابو کے پروڈکٹ مجھے دکھاؤ، اور ریٹنگ ریویو کاؤنٹ جو ہے
कम से कम 50 होने चाहिए। आइटम वेट में इसको बताऊंगा कि मुझे 2500 ग्राम तक के प्रोडक्ट्स हों तो मुझे दिखाओ ऐसे रिजल्ट्स। एडल्ट्स प्रोडक्ट्स हम नहीं करते तो मैं एडल्ट्स प्रोडक्ट यहाँ से हटा दूंगा कि मुझे एडल्ट प्रोडक्ट्स की रिजल्ट्स मत शो करो। अच्छा, अब मैं फाइंड प्रोडक्ट्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं हंटिंग कर रहा हूँ इसके स्टोर से। 98 प्रोडक्ट्स है इसके। ये मी के बाद इज इक्वल टू के बाद और एंड से पहले जितना भी ये स्टोर आईडी है ये मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। ये इसके स्टोर की आईडी है इस सेलर की जिसकी 98 प्रोडक्ट्स हैं। और ये मैं यहाँ पर सेलर का ऑप्शन होगा, अच्छे है मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ पर सेलर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर मैं वो स्टोर आईडी पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये मुझे क्या कह रहा है कि उस सेलर के 98 प्रोडक्ट्स में से 3 प्रोडक्ट्स आपके फिल्टर के मुताबिक है। तो ये हमें अब अगर मैं फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो वो 3 प्रोडक्ट्स जो इसके स्टोर से हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक है वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो गया। अगर मैं ये मैन्युअली कर रहा होता तो मैंने 98 प्रोडक्ट्स चेक करने के बाद मुझे ये पता चलना था कि ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे काम के हैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके एक एक प्रोडक्ट्स में ओपन करूँगा। सिर्फ मुझे 3 प्रोडक्ट्स चेक करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से 3 प्रोडक्ट्स जो है अब मैन्युअली चेक करूँगा कि इसकी सेल्स कितनी है। इसकी मंथली सेल्स कितनी है और इसका प्रोडक्ट वेट कितना है। तो ये 32 सेल्स हैं मंथली। ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। अब 160 ग्राम ये हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक है। ये प्रोडक्ट मैं इसलिए रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि सेल्स कम है। बाकी रिव्यूज़ भी सही है। बाकी रिव्यूज़ भी सही है, प्राइस भी सही है, ब्रांड भी इस पे नहीं होगा। और बाकी सब वो चीज़ें हम चेक करेंगे वन बाय वन जैसे हमने पहले किया। ठीक है, इस तरह ये प्रोडक्ट ओपन करके ये प्रोडक्ट ओपन के वन बाय वन हम ओपन करेंगे और वही प्रोडक्ट एनालिसिस इनिशियल प्रोडक्ट एनालिसिस जो है वो हम करेंगे। तो ये तो हुआ एक मेथड। सेलर स्पाइंग के थ्रू हमने किसी और का स्टोर चेक करके उसने टाइम लिया होगा, प्रोडक्ट हंटिंग की होगी, हम उसके स्टोर से अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युअली अगर रिजल्ट कम है तो यहाँ पर वन बाय वन चेक करें। अगर उसके प्रोडक्ट ज़्यादा है तो कीपा में अप्लाई फिल्टर करके। अब अगर कोई और स्टोर है, फर्ज करें ये दूसरा स्टोर है, इसकी मैं आईडी कॉपी करके यहाँ पर दोबारा मैं एडवांस फिल्टर में जाऊँगा। ऑलरेडी फिल्टर्स अप्लाई है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ वो सेलर की आईडी ये आईडी हटा के मैं दूसरे सेलर स्टोर की जो आईडी है वो पेस्ट करके यहाँ पर मुझे ये रिज़ल्ट शो करेगा कि अब इसके स्टोर में आपके फिल्टर्स के मुताबिक कितने प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर वो आपको शो होगा फाइंड प्रोडक्ट्स करके वन बाय वन पर हम चेक करेंगे। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब दूसरा, हाँ यो मेथड मुंगो को द्वेम मेथड के जमुंग इंटरनेट स्लो शो। हाँ द्वेम मेथड से दे मुंग द कीपा पत्रू बाने प्रोडक्ट हंटिंग को कीपा के थ्रू हम अब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे दूसरे मेथड में। तो हम कीपा को लॉग इन करके मार्केट चूज करेंगे। अगर हम यूके में कर रहे हैं तो मैं यूके मार्केट प्लेस जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं डेटा के टैब में जाऊँगा और यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपने फिल्टर्स लगाऊंगा। सेल्स रैंक हमारा होना चाहिए बिलो 15,000। बाय बॉक्स मिनिमम प्राइस हो 3 और मैक्सिमम हो 30। जैसे जैसे मैं फिल्टर्स लगाऊंगा यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो कम होते जाएंगे।
میں اب اسے ایک فلٹر اور بتاؤں گا کہ امیزون آؤٹ آف سٹاک ہو اس میں. کیٹیگری میں چوز کروں گا جس بھی کیٹیگری میں پروڈکٹ ہنٹنگ کرنا چاہتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے بیبی کیٹیگری میں پروڈکٹس دکھاؤ. تو اب میرے فلٹرز کے حساب سے یہاں رزلٹ شو ہو رہا ہے کہ 24,000 پروڈکٹس ہے سم تھنگ. اب اس کے بعد اگر میں یہاں پر ایسے کہتا ہوں نیو آفر کاؤنٹ میں کہ کم سے کم مجھے ہر پروڈکٹ پہ وہ پروڈکٹس رزلٹ مجھے دکھاؤ جس میں کم سے کم 3 سیلرز ہو. اب یہ 3 سیلر ہر کوئی ہو سکتا ہے. یہ امیزون بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈراپ شپر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ہماری طرح ایف بی اے سیلر بھی ہو سکتا ہے. اگر میں یہاں پر نیو ایف بی اے میں اسے بتاؤں کہ مجھے 3 سیلر اس پہ ہونا چاہیے, تو یہ لازمی ہوگا کہ یہ مجھے وہ رزلٹ شو کرے گا جس پہ 3 ایف بی اے سیلرز ہو جو نیو کنڈیشن میں پروڈکٹ سیل کر رہا ہو. بائی بک سیلر جو بھی ہو چلے گا کیونکہ میں نے امیزون آلریڈی آؤٹ آف سٹاک کر دیا ہے. ڈیجیٹل پروڈکٹس میں ہٹا دوں گا. اگر میں نو ویریشن پروڈکٹ سرچ کر رہا ہوں, ہنٹنگ کر رہا ہوں, تو میں نو ویریشن پہ کلک کروں گا تو پھر 312 پروڈکٹس ہو جائیں گے یہاں پر. اگر ویریشن والے بھی میں چوز کروں تو پھر 498 پروڈکٹس ہو جائیں گے. ریٹنگ 4 یا 4 سے ابو سٹار ریٹنگ ہو اس کی. ریویو کاؤنٹ کم سے کم منیمم 50 ہونے چاہیے. تو یہ اب 239 پروڈکٹس ہو گئے ہیں. اب میں اسے یہاں پر بتاؤں گا کہ آئٹم ویٹ 2500 یا 2500 گرام سے کم ہو, 2.5 کلو. ایڈلٹس پروڈکٹ میں ہٹا دوں گا, یہاں پر نو کر دوں گا. تو ٹوٹل 204 ریزلٹس ہمارے پاس اب شو ہوں گے. میں فائنڈ پروڈکٹ پہ کلک کر کے اب یہاں پر چیک کروں گا. اچھا, اب یہ میرے پاس آ گئے 204 پروڈکٹس. یہاں پر کیپا میں ہر پیج پہ ہمیں کیپا دکھائے گا 100 روز, مطلب 100 پروڈکٹس یہ ایک پیج پہ ہمیں دکھائے گا. ٹوٹل یہ 3 پیجز ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ سارے ریزلٹس جو ہیں وہ مجھے ایک پیج پر شو کر دو. تو 204 پروڈکٹس ہیں ٹوٹل. میں کیا کروں گا, یہاں پر 500 پہ کلک کر دوں گا تو سارے 204 پروڈکٹس جو ہیں وہ سیم ایک ہی پیج پر مجھے شو ہو جائیں گے. اب 204 پروڈکٹس میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں ایک ٹائم پہ مینولی ایک ایک پروڈکٹ چیک کروں. میں کیسے چیک کروں گا, یہاں پر لنک پہ کلک کروں گا, ایک ایک پروڈکٹ جو ہے یہاں پر اوپن ہوگا اور ہم پھر اس کو مینولی چیک کریں گے. لیکن یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے اس ٹائم کہ میں ون بائی ون یہ چیک کروں. تو میں کیا کروں گا, یہاں پر ایکسپورٹ پہ کلک کروں گا. ایکسپورٹ پہ کلک کر کے یہاں پر میں آل ایکٹیو کالمز پہ کلک کر کے اور یہاں ایکسل شیٹ جو ہے وہ چوز کروں گا کہ مجھے ایکسل شیٹ میں یہ فائل ایکسپورٹ ہو جائے, ڈاؤن لوڈ ہو جائے. میں ایکسپورٹ پہ کلک کروں گا تو یہ فائل جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ایکسل شیٹ میں. اب ایکسل شیٹ میں ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس لنک ہوگا. میں دیکھتا ہوں اگر آپ کے ساتھ یہ ایکسل شیٹ شیئر ہو جائے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں. اچھا, تو شیٹ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر دی ہے. اب میں یہاں پر کیا کروں گا, ایک تو اس سے یہ ہٹا دوں گا, ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ امیجز والا کالم جو ہے یہ میں ہٹا دوں گا. ہمارا کام یہاں پر ہوگا صرف یو آر ایل سے, جہاں پر امیزون کے یو آر ایل ہے. یہ میں نے اس لیے شیٹ ڈاؤن لوڈ کیا کہ ہمارے پاس پروڈکٹس جو ہے زیادہ تھے, تو اس لیے ہم نے ایکسل شیٹ میں ڈاؤن لوڈ کیا کہ ہم آرام سے ون بائی ون جو ہے پروڈکٹ چیک کریں. اب میں یہاں پر کیا کروں گا, یہ کاپی کر کے
میں دوسرا ٹیب شیئر کرتا ہوں. یہاں پر میں ون بائی ون پروڈکٹ کاپی اور پیسٹ کر کے براؤزر میں پھر سرچ کروں گا کہ یہ پروڈکٹ ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہے یا نہیں ہے. مینولی میں چیک کروں گا. ایکسل شیٹ میں ہم نے اس لیے ڈاؤن لوڈ کیا تاکہ ہم آرام سے اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکے، کیونکہ کیپا ہم نے کب تک کھولا ہوگا، 204 پروڈکٹس تھے. تو یہ میں اسی ٹائم اگر نہیں کر سکتا تو بعد میں بھی میں اس سے اپنی پروڈکٹس چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ ہماری کرائٹیریا کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اچھا، دو میتھڈز پہ ہم نے آج ہنٹنگ کی ہے. سیلر سکیننگ، سیلر سٹور سکیننگ کی ہے، سیلر سپائنگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا ہم نے کیپا کے تھرو پروڈکٹ ہنٹنگ کی ہے. تو اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہیں تو آپ اپنا اپنا مائک کھولیں اور اپنا کویسچن پوچھیں. سر جی. سر دا ریویو راکې د دوه میتر باره کې سر داسې خو مونږ وکتلو خو کټینګ پکې راغلو نو هغه شانتي ذهن کې اړیه کې نه ناسته نو پیره سرسري سر وایي چې یو دا میتر دی په سکرین راته خو یو دا میتر دی بس دا صرف سرسري سر سکرین باندې درته وښیم. یس سر سکرین راته لږ شو کې صرف وایي سر چې یو دا میتر مونږ ځای اړیه ګوره راکړو چې یو کټینګ میتھډ پکې مونږ راغلو دا وکړو چې یو پروډکټ هم پیدا کو. صحیح ده. هغې یس سر پروډکټ کې مونږ دا نه ګورو چې رینکینګ یې څومره دی، امیزون پې شته یا نشته پې. هر څنګه په یو پروډکټ مونږ وکتو په یو میتھډ باندې، کیټګري کی ورډ باندې، صرف چې په هغې باندې ایف بی اے سیلرز وي. او بیا مونږ څه وکړل، د هغې سټور هم اوپن کو او مینولی هم چیک کو چې زمونږ مطابق پروډکټ پکې شته یا نشته. که پروډکټ زیات دي نو ما کیپا کې فلټرز ولګول، د هغه سټور آی ډي مې کاپي کا او بیا ما څه وکړل، هغې باندې ما سرچ وکړو چې د ده سټور کې زما د کار څومره پروډکټ دي. دویم مونږ په کیپا باندې پروډکټ هنټینګ وکړو، خپل فلټرز هم ورکړل، کیټګري هم سلیکټ کړه او فاینډ پروډکټس هم ووهل. او بیا هم هغه ایکسل شیټ ځان ته ډاونلوډ کړو، 204 پروډکټس وو. نو مونږ به هغه اوس ون بای ون چیک کوو چې زمونږ د کار پروډکټس پکې شته که نشته. ویډیو هم اویلیبل ده په یوټیوب باندې به وي، لینک به درته بیا زه شیر کړم نو هغه دوباره هم بیا یو نظر وګوره. کټینګ به ترې لرې کړو نو په اسانه باندې به تاسو ته بیا دوباره هم پته ولګي. نیټ ایشو وسه باران هم دی نو نیټ بار بار ډسکنیکټ کیږي. یس سر ٹھیک شو سر. او سر بل کوېشن مې دا و سر تاسو څنګه دا سټور ته وزټ کوئ سر که نه او نیو وکئ نیو نه بیا چې کوم دی فلټر پې اپلای کړئ فلټر نه بعد هغه سټور ته وزټ وکړئ سر. دې لپاره سر څه داسې بل میتھډ شته که په صرف د یو میتھډ باندې مونږ کوو وزټ؟ نو میتھډز خو ډیر دي. مونږ ګوره پیل هم څلور میتھډز وکړل پروډکټ هنټینګ، دوه هنټینګ میتھډز هم نن هم وکړل، نور میتھډز هم شته. بیا چې هر سړي ته څنګه اساني، همیشه مونږ کوشش کوو مخکې چې مونږ سیلینګ سٹارټ کوو مونږ سره د ټایم کمی وي، انوینټري منیجمنٹ وي، نیو پروډکټ لیست کول وي، انوینټري پرچیز کول وي. نو بیا مونږ سره د ټایم کمی وي نو ټایم شارټیج دپاره مونږ بیا څه کوو، ټولز یوز کوو، پیډ ټولز یوز کوو، فری ټولز یوز کوو. هغې په مدد سره مونږ پروډکټ هنټینګ کوو. نو چاته چې څنګه اساني هغسې پروډکټ هنټینګ کوي. څومره چې مینولی مونږ ته به ښه رزلټ راځي، څومره چې ټولز مونږ یوز کوو نو ټولز کې بیا دا ده چې یو لیمیټډ چیز وي، بار بار مونږ ته رزلټس راځي. کرایټیریا کې مونږ چینجز کوو چې مونږ ته نوي نوي رزلټ راشي. فرض که زه کله 15,000 رینکینګ ورکوم، کله 10,000 ورکوم، کله دغه پرایسز چینج کوم، را چینج کوم، مختلف قسمه ځایونو کې مونږ کرایټیریا سره چیرخانی کوو چې مونږ ته نور نور رزلټ شو شي. یس سر زه دا وایم سر که نه فور ایگزامپل یو سټور ته زه وزټ کوم مطلب زه اول پروډکټ السلام لاک علیکم چې سر. پروډکټ سټور یو کس چې کوېسچن دغه کوي بیا مایک بند کوي چې بل کس تپوس وکړي. او هلو کوشش السلام کوئ اردو علیکم کې سر. تپوس کوئ. وعلیکم السلام. حسیب بھائی وای. سر جی تاسو فرست کلاس کې یو خبره کړې وه سر ایل ایل سی باره کې. سر جی دا ایل ایل سی به مونږ په ویب سایټ کوو یا بعد چا باندې کوو سر؟ د دې باندې خو مې لږ پوهې. دیکھیں ایل ایل سی ہم کسی ایجنٹ پر بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم خود نہیں کر سکتے، یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں ہر سٹیٹ کی ویڈیو موجود ہے کہ ہم کیسے جو ہے
LLC کریٹ کرتے ہیں جیسے ہم ٹیکساس کی کرتے ہیں، تو آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کریں ہاؤ ٹو اوپن LLC ان ٹیکساس اور فلوریڈا، تو اس کی جو ہے ویڈیو آپ دیکھ کے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود پھر بھی نہیں کر سکتے، ہوتا یہ ہے کہ ہمارا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، ہم سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں، تو پھر اگر ہمارے پاس بجٹ ہے تو ہم ایجنٹ کے تھرو کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے۔ فرض کرے ایسے اس پہ چارجز آتے ہیں $600-700، تو وہ آپ سے لے گا $800، $1000، جتنے بھی اس کی فیس ہے وہ ایکسٹرا کچھ لے کے آپ کو LLC بنوا دے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے سر، تھینک یو سر۔ نور، سر جی 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 ضیا بھائی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ سر میں بس سمپل اتنا یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہے اور میں FDI کرنا چاہتا ہوں تو میں کہاں سے شروع کروں گا؟ اچھا دیکھیں، جس کے پاس اگر بجٹ بہت زیادہ کم ہے تو اس کو تو یہ نہیں چاہیے کہ وہ USA مارکیٹ میں جائے، تو آپ UK مارکیٹ میں جائیں۔ اگر آپ خود جو ہے اپنی LTD کمپنی اور یہ سیٹ اپس وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ کی LTD جو ہے 200 سے لے کر 300-400 پاؤنڈ جتنا بھی چارجز ہے وہ آ جائیں گے۔ ایجنٹ کے تھرو اگر آپ کریں گے تو زیادہ چارجز آئیں گے، کیونکہ وہ فیس بھی چارج کرے گا۔ تو 200-300 پاؤنڈ میں اگر آپ یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو ہول سیل میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کسی اور کے لیے کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 1 لاکھ سے سٹارٹ لیں۔ یہ ایک بہت سلو سٹارٹ ہوگا، جس سے آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مارکیٹ ایکسپلور کر لیں گے، آپ کا ایکسپیرینس پریکٹیکل ہو جائے گا، اور تھوڑی بہت جو ارننگ ہوگی وہ آپ ری انویسٹ کریں گے۔ اپنی 1 لاکھ روپے جو ہے آپ وہ پروفٹ کے ساتھ ہی دوبارہ ری انویسٹ کریں گے، اور اللہ کرے کہ آپ کو اور بھی بجٹ پھر مل جائے یا انویسٹر مل جائے، اور اس کے ساتھ پروفٹ شیئر پہ جو ہے پھر کام کو مزید آگے بڑھائے۔ لیکن کسی اور سے کام کرنے کے لیے کرنے سے اچھا ہے کہ آپ یہیں سے سٹارٹ لیں۔ یس سر، بہت شکریہ سر، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سٹارٹ میں سلو لے اور پھر اس میں مزہ ڈالتے جائے اور اس طرح ارننگ بھی ہو جائے اور مزید پیسے بھی اس میں ډالې جائے۔ بالکل شکریہ ایسا ہی۔ سر۔ سر جی زه د سټور ته مطلب که یو پروډکټ ما کولو کو د هغه پروډکټ سټور ته زه وزټ نشم کولی، نو زه تاسو سره سکرین شیر کوم، په دې کې ماته وښایي سر. سٹور بتولې نشو اوپن کوله، هر یو سٹور هغې موږ سټور اوپن ته کولی. هغې سټور ته وزټ زه نشم کولی سر، اکثر پکې ماته ایرر راځي دغه. سیر راځي. اوس سکرین زه شیر کوم سر تاسو ته که شیر شو. شیر ہے ډیسیبل دی سر، نه شیر کېږي. ما خو دلته نه آن پرېښی، شیر کولی شي. زه اوس چک کړه. شیر به شي سر. اوپن که څه وایي؟ اوپن کوم ځای داسې اوپن کوم سر که نه. دلته کې وګورئ سر، دې کې څه دې سټور ته وزټ شم. دی نیو اینڈ یوزڈ 6 فرام باندې کلک کلاندې. دا باندې مو کلیک کو سر، دا هغه ماته تاسو چې ښکل کېږي سر، دا ما چې کوم هغه کړی ها کمفرټ وا کړی. بالکل ښکاري راته. یا سر دې کې زه څه کلیک کوم سر؟ ګوره دې کې ته ځکه نشې کلک کولی چې دلته دې پروډکټ باندې ټول امیزون دی،
وګوره ship from Amazon, sold by Amazon warehouse. دا ټول Amazon دی. yes sir. لاندې وګوره که چېرته بل yes سیلر sir. وې تو پکې- نو دا sold by باندې چې کوم سٹور ته تخکاری دی بلو Yes, بلو لیکای شوی دا دی باندې به ته کلیک کې نو د سٹور به تا ته اوپن شي. ٹھیک ہے. اور سر اسٹور اوپن کړو بل میتھډ خو بس صرف دا یو میتھډ دی سر. نو بس دا میتھډ دی په دې باندې به کلیک کې د سٹور به درته اوپن شي. سٹور فرنٹ باندې به کلیک کې ټول پروډکټس به تا ته شو شي. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. بس دې کې مسله ماته سر جزاک الله ډیر زیات مهرباني سر.